بانی فرش ازاو فخر نازش مریم حوا سرقی و تازدار آسی اسانا کنجی قلب بی بی آمین عبداللہ جگر گوشے محمد مصطفیٰ خدیجہ الکبریٰ نور چشمے محسن دین حقا دین علی مرتضیٰ ثانی فاطمہ الزہرا شمشیر حسن مصطفیٰ شریک سید الشہداء مشیر قاصد زین الامام شہزادی عباس با وفا زوج حضرت عبداللہ عالم غیر معلمہ غیب غیر مفہمہ غریبہ مکرمہ راضیہ مرضیہ اول الذاکرہ کربلا افضل الخطبہ آتہ شام کوفہ مفسر لہد البلاغہ عقیل ہاشمیہ بی زینب کبریٰ بنت علی مرتضیٰ نعرہ السلام رحم الله من قرأ الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله. وجود ناظرین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، فضلاء کرام، عزاداران سید الشہداء، شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. ہمارے ایک عالم دین بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ ایک جگہ مجلس کے لیے گئے اور جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے تو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ پتہ نہیں ہماری قوم پہ کس کمبخت کی بددعا ہے کہ مائک ہمیشہ خراب ہی ملتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. کہ جو کچھ بددعا تھی شیعوں کے لیے وہ مائک نے اپنے لیے لے لی. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ماشاء اللہ یہ کثیر تعداد میں آپ کا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب آنا یقیناً جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ یہ اس آواز استغاثہ پر لبیک ہے جو امام حسین نے روز عاشورہ بلند کی تھی. خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہیں خداوند متعال نے توفیق عطا کی کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. اگر اس کا کچھ علاج ممکن ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں ایسے کنٹینیو کروں کیونکہ کل میرے خیال سے اس سے بہتر تھا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ایک اور اس سے جملہ یاد آ گیا. ہمارے بڑے اچھے عالم دین تو انہوں نے کسی مجلس میں فرمایا تھا کہ دیکھو بھیا لفافہ کم دینا ہو تو دے دو لیکن مائک اچھا رکھو. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. بہت کمزور اور نحیف آدمی ہوں، ایک مائک جب اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ساتھ مل جاتا ہے، واللہ اتنی طاقت نہیں ہے جو میں اپنی لگا سکوں. ایک اور بآواز بلند آل محمد پسند آتا. شہادت قرآن کی تلاوت جوش سے بولو، جوش سے بولو، مشکل میں پکارو، مشکل میں پکارو. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، خیر کوئی مسئلہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیں وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے اور موضوع تک آپ حضرات کو لے کے جانا ضروری ہے. ماشاءاللہ یہ ہماری کثیر تعداد میں شرکت، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے یہ گوش گزار کرتا چلوں. یقیناً آپ حضرات بہت کثیر تعداد میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وعجل فرجهم.
فی الحال ماحول تھوڑا سا خراب ہے. یہ جو دور حاضر میں ایک بیماری چل رہی ہے، اس بیماری کے حوالے سے لہٰذا تمام مومنین کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں. یقیناً ہماری عقیدت مجلسوں پہ ہے، ہمارا عقیدہ امام حسین پہ ہے، لیکن اس کے لیے بڑا خوبصورت کسی نے آج یا کل جملہ فرمایا تھا کہ ویسا محکم ایمان بھی ہو. اتنا محکم ایمان نہیں ہے کہ جو ہم اتنی عقیدت سے کہہ سکیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ محکم ایمان والوں کے لیے ہے. تو خلاصہ جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، ڈسٹنس کا خیال رکھیں، اپنے چہروں پہ ماسک ضرور لگائیں، اور جتنی بھی گائیڈ لائنز جو حکومت نے جاری کی تھیں ان سب کو فالو کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و میں سوچ رہا تھا شروع کہاں سے کروں، تو مجھے بڑی خوبصورت رسول اللہ کی وہ ایک حدیث کہ جسے وسائل الشیعہ میں نقل کیا گیا، ظاہراً ہمارے چھٹے مولا سے یہ حدیث ہے. چھٹے مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد. ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ روایت وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 آئی تھنک 16 یا 17 میں موجود ہے کہ کیا تم لوگ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ فرمایا جی مولا ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں. کہ اچھا کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ کہ جی مولا بیان کرتے ہیں. پھر مولا نے جملہ فرمایا، اور اس جملے کو تمام نزاکت کے ساتھ یقین جانے کیا کیفیت ہوگی جب شیعیان حیدر کرار اور مجلسوں میں بیٹھنے والے اس جملے کو سماعت کریں گے. امام نے فرمایا کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو؟ جی مولا. ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ جی مولا. کہ خدا کی قسم کھائی، واللہ انی لوددت ان تکون معکم فی بعض تلک المجالس. کہ خدا کی قسم میں امام صادق پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ان بعض مجلسوں میں خود بیٹھوں آ کر. قربان جہاں جملوں پر معرفتوں کو سلام کہ میں پسند کرتا ہوں ان مجلسوں میں آ کے بیٹھوں. پھر اس کے بعد جو جملہ فرمایا، یقیناً یہ مجمع، یہ ماشاءاللہ سے لبیک کہتا ہوا ہجوم، یہ جو باہر افراد کھڑے وہ جو سن رہے ہیں یہ سارے کے سارے، اس میں یقیناً جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو عزاداروں کے بدن سے پسینہ بھی نکلتا ہے. مولا نے کیا جملہ فرمایا، جملے پہ قربان جاؤں. مولا نے فرمایا واللہ انی لا احب ریحکم و ارواحکم. کہ خدا کی قسم جب تم مجلسوں میں بیٹھتے ہو نا، میری خواہش ہے کہ میں ان مجلسوں میں آؤں. اور یقین جانو خدا کی قسم جب تم مجلسوں میں بیٹھتے ہو اور ان میں جو تمہارا پسینہ نکلتا ہے، خدا کی قسم میں اس پسینے کو پسند کرتا ہوں. کہ خدا کی قسم میں اس پسینے کو پسند کرتا ہوں، تمہاری خوشبو کو پسند کرتا ہوں. یہ خوشبو حسین ہے جسے مولا کہتے میں پسند کرتا ہوں. یہ عظمت ہے اس فرش عزا کی. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیتوں کے لیے مجلسیں نہیں برپا کی گئیں. حسین ابن علی، کیا خوبصورت شعر ہے کہ 1000 مرتبہ اپنے منہ کو گلاب اور عطر سے دھلوں تب بھی حسین نام لینا کمال بے ادبی ہے. کہ 1000 مرتبہ منہ کو دھلا جائے پھر بھی حسین کہنا اس زبان سے کہ جس زبان کو 1000 مرتبہ گلاب اور عطر سے دھلا گیا ہو پھر بھی کمال بے ادبی ہے. حسین ابن علی عظیم شخصیت ہیں. ہم یہ سارے کے سارے یہاں جو کچھ ہجوم ہے وہ حسین ابن علی پہ گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے. پرواہ نہ کریں، جیسے ہی میں نے کہا نا، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے تو شیطان اپنی جمعیت کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ آمادہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. جو پورا سال کسی گوشے میں یا کسی غار میں چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان کی زبان چلنے لگتی ہے. عزائے سید الشہداء کے حوالے سے وہ رونا بدعت، وہ ماتم بدعت. اچھا اس پہ بڑا خوبصورت نقطہ میں غور کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی دیکھیں کیا راز ہے. کہنے لگے کہ وہ امام حسین پہ رونا کا بدعت. میں نے کہا کیوں؟ کہ امام حسین زندہ ہیں، کیونکہ شہید ہے اور شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا
میں نے کہا امیر المومنین کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں؟ میں نے کہا شہید ہیں یا نہیں؟ کہ ہاں شہید ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کہ وہ بھی شہید۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں امام حسین پہ گریہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، تو تم دلیل کیا دے رہے ہو کہ وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، زندوں پہ رویا نہیں جاتا۔ اچھا یہاں جب ہم روتے ہیں تو تم یہ دلیل دیتے ہو، لیکن جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو تم کہتے ہو مردوں سے مانگا نہیں کرتے۔ بھائی پیمانہ کیوں بدل رہے ہو؟ معیار کیوں بدل رہے ہو؟ معیار رکھو نا۔ جس طرح علی شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، اسی طرح امام بھی شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو آپ نے دلیل دی، لیکن جب علی کا مسئلہ آتا ہے تو مولوی تم دلیل کو کیوں بدلتے ہو؟ وہاں پہ بھی یہی دلیل رکھو۔ وہاں تو تم کہنے لگتے ہو کہ وہ تو مردہ ہیں اور مردے سے مدد مانگی نہیں جاتی، مردہ سنتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں عزاداری میں خدشات، امام حسین کے شعائر میں خدشات۔ اب جیسے ماتم کریں تو ماتم کے حوالے سے اچھا ابھی تک یہ ہے، زندگی سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اما بھیا تم رو کیوں رہے ہو، تم ماتم کیوں کر رہے ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تم رو کیوں رہے ہو، سوال یہ نہیں ہے کہ تم ماتم کیوں کر رہے ہو، سوال یہ ہے کہ حسین تو نبی کا نواسا ہے، تم کیوں نہیں رو رہے؟ بھائی تم کیوں نہیں رو رہے؟ تم کیوں نہیں رو رہے؟ جب تمہارے گھر میں اپنا کوئی مرتا ہے تو تم خوب چیخ چیخ کے روتے ہو، لیکن نبی کا نواسا کربلا میں بھوکا و پیاسا مار دیا گیا، وہاں تمہیں بدعتیں نظر آتی ہیں۔ مسئلہ کیوں بدلتے ہو؟ پیمانہ کیوں بدلتے ہو کہ وہ ماتم کرنا بدعت، ماتم کرنا بدعت؟ ماتم پہ دیکھیں، ماتم پہ اور رونے پہ 1400 سال سے ہمارے علماء فضلاء مختلف دلیلیں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہم ماتم پہ ہی دلیل دیتے رہتے، لیکن ختم کریں اس مسئلے کو، ماتم پہ دلیل نہ دیں، رونے پہ دلیل نہ دیں، بلکہ الٹا سوال یہ کریں کہ بھیا تم کیوں نہیں روتے، تم کیوں نہیں ماتم کرتے؟ بڑے بزرگ عالم دین علامہ طالب جوہری خدا رحمت فرمائے، ہماری خطابت کی ایک عظیم شخصیت، ایک ممتاز شخصیت، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ماتم پہ بہت سارے دلیل مانگتے ہیں، بھائی ماتم پہ دلیل کیا ہے، ماتم پہ دلیل کیا ہے؟ کہ ہم دلیل دے چکے، جتنی دینی تھی دے چکے، پوری زندگی سے دلیلیں پہ دلیلیں دے رہے ہیں، تمہیں ماننا نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور جوانوں کو بتاتا چلوں، خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں، خوب تیز تیز ماتم کریں، خوب تیز کا خود ذاتاً ماتم کا بہت معید ہوں، خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں۔ پتہ اس ماتم کا اثر کیا ہے؟ جتنی تیز آپ یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ مارتے ہیں، اتنی تیز یہ یزید پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ جتنی تیز آپ سینے پہ مارتے ہیں اتنی تیز یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ اما یہی تو وجہ ہے جو ہمارے علماء فضلاء نے فرمایا فضائل بیان کرو، ضرورت نہیں ہے تبرہ کرنے کی، فضائل بیان کرو، کیونکہ فضائل علی اصل مسئلہ برا کہنے پہ نہیں ہے، اصل مسئلہ علی کی تعریف کرنے پہ ہے۔ یقین جانے یہ جو پورا مسئلہ ہے علی کی تعریف پہ ٹکا ہوا ہے۔ ہم اگر علی کی تعریف کر رہے ہیں تو انہیں علی ہضم نہیں ہو رہے، ہم اگر اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں تو انہیں وہ تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی۔ مسئلہ یہ ہے، ہم جتنے زیادہ فضائل آل محمد بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ کلستے رہیں گے، اور ہوتا چلا ہے، کیونکہ ان کی کوشش، میں نے کل بیان کیا تھا کہ فضائل علی ہم کیوں زیادہ بیان کرتے، اس کی علت یہ ہے کہ علی کو ٹارگٹ بہت زیادہ کیا گیا، ہر دور میں، ہر زمانے میں علی کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے رچائے گئے۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی سی، میں حدیثوں کی بات چھوڑو، تاریخ کی بات چھوڑو، ابھی فی الحال جو قصیدے مولا علی کی شان میں نکل رہے ان قصیدوں میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں۔ آپ غور کریں، جو علی کے شان میں وہ سارے کے سارے کسی اور کی شان میں بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے قصیدوں تک میں جو ابھی ہم اور آپ کی زبانوں سے جو نکل رہے ہیں ان میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو سوچو فضائل اہل بیت میں کتنی چوری کی گئی بنی امیہ کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں۔ اچھا جوانوں کو اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، انہوں نے بہت علی کے فضائل مٹانے کی کوشش کی، بہت مٹانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے ایک دروازہ تھا باب الثعبان، باب الثعبان، ثعبان کہتے ہیں سانپ کو۔ ایک معجزہ تھا مولا کا کہ مولا نے اجدر کے 2 ٹکڑے کیے، جہاں ٹکڑے کیے وہاں پہ ایک دروازہ بنا دیا گیا،
اور اس کا نام رکھا گیا باب الثعبان، وہ ازدر والا دروازہ۔ اچھا جب کہا جاتا تھا ازدر والا دروازہ تو لوگ وہاں جاتے تھے، ہمیں یہی وہ جگہ ہیں جہاں مولا نے ازدر کو چیرا تھا، مولا کی فضیلت لوگ سنتے تھے۔ امیر شام کو خبر ملی، دیکھیں مولا کی ایک فضیلت مٹانے کے لیے کتنا فنڈ خرچ کیا گیا کہ باب الثعبان باب الثعبان، کہ یہاں پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ کیوں کہ جب بھی یہاں کوئی آتا ہے وہ علی کی فضیلت اسے یاد دلا دی جاتی ہے، علی کا نام آ جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں، کہ اس زمانے میں ہاتھی عرب کے لیے بہت عجیب و غریب مانا جاتا تھا اور ہاتھی ہندوستان میں پائے جاتے تھے، تو امیر شام نے باقاعدہ فنڈ وغیرہ اکٹھا کر کے دیے، ایک آدمی کو ہندوستان بھیجا، ہندوستان سے ایک ہاتھی لے کر گیا، ہاتھی خریدا اور لے کے گیا اور اس دروازے میں جا کے باندھ دیا۔ جب باندھا تو لوگوں کو پتا چلا ہم ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا، کہاں آیا؟ ایک جگہ پہ ہاتھی آیا ہے۔ اب لوگ ہاتھی کو دیکھنے جا رہے ہیں، آہستہ 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 باب الثعبان کو تبدیل کر دیا کس میں؟ باب الفیل، ہاتھی والا دروازہ، صرف کس لیے؟ تاکہ وہ علی کی ایک فضیلت مٹائی جا سکے۔ اچھا جب اس طرح کے قصات سنیں اور پڑھیں، پھر اگر ہم سے کوئی کہے کہ قبلہ علی کے فضائل نہ بیان کریں تو یقیناً بڑا غصہ آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ بنی امیہ کا دور ذرا پڑھیں جہاں نام علی پہ 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ ایک بڑے عظیم صحابی کی حسرت پتہ کیا تھی کہ پروردگارہ میری زندگی میں صرف ایک دن ایسا آئے، یعنی اتنی سختیاں کہ ایک دن ایسا آئے کہ میں صبح کو ممبر پہ بیٹھوں اور صرف ظہر تک مجھے مہلت ملے علی علی کرنے کی، صرف ظہر تک۔ ہمیں تو پوری زندگی مہلت مل رہی ہے کہ صرف ظہر تک مہلت ملے، علی علی کروں اور ظہر کے وقت میری گردن میرے تن سے جدا کر دی جائے۔ یہ حسرت ہے، یہ تمنائیں ہیں۔ مولا کی فضیلت کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں، بڑی کاوشیں کی گئیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولا علی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ کی زندہ سلامتوں کو سلام، کہے کہ مولا علی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے مولا علی کا معجزہ تمہیں سننا ہے سب سے بڑا؟ اما غور کرو، جہاں لوگ علی کا نام لینے سے ڈرتے ہوں، جہاں لوگ کتابوں میں علی لکھنے سے ڈرتے ہوں، مولا علی کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ تو یہ ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود فضائل آ کہاں سے گئے؟ اتنی پابندیاں اس کے باوجود فضائل آ کہاں سے گئے؟ رسول اللہ نے بارہا فرمایا اے لوگو اپنے ممبروں پہ جاؤ علی کے فضائل بیان کرو، اور رسول اللہ نے نہیں، خدا نے کہا جاؤ علی کے فضائل بیان کرو۔ سناتا چلوں، امالی شیخ صدوق روایت موجود ہے، روایت بڑی طولانی ہے، میں کچھ الفاظ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جبرائیل نازل ہوئے، پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، اے رسول اللہ خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ جائیں اور علی کے فضائل بیان کریں، آپ جائیں اور علی کے فضائل بیان کریں۔ کیسے؟ خطیباً علی اصحابک، خطیبانہ انداز میں اپنے اصحاب کے درمیان، کیوں؟ لیبلغوا من بعدہم ذالک عنک، تاکہ وہ اصحاب اپنے بعد والوں تک وہ فضیلت علی پہنچا سکے۔ پھر جو جبرائیل نے جملہ فرمایا قربان جاؤں جملے پر، پھر فرماتے واللہ یأمرک یا محمد، اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ وہ امر جمیع الملائکہ ان تسمع ما تذکرہ، یقیناً جب کوئی فضیلت بیان کرنے والا ہوگا تو کچھ سننے والے بھی موجود ہوں گے۔ یہاں دیکھیں مسئلہ 1400 سال بعد کا حل کیا رسول اللہ نے کہ سنو کہ تم ممبروں سے جاؤ علی کے فضائل بیان کرو، اور جو نیچے تمہارے لوگ بیٹھے ہیں نا ان پہ یقین مت کرنا، ان کی سماعتوں کے طالب نہ بننا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسجد سے باہر جاتے تھے اور کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ صاحب ممبر سے کہہ کیا رہے تھے،
کہ یہ صاحب منبر سے کہہ کیا رہے تھے. اب جملہ دیکھیں کس کا جملہ ہے؟ خدا کا جملہ ہے. کسی خطیب کی خطابت یہ ذاکری نہیں، یہ خدا کا جملہ ہے. کہتے خدا فرماتا ہے اے محمد، خداوند متعال فرماتا ہے کہ سنو، تم علی کی فضیلتیں ممبروں سے بیان کرو اور ان سے توقع نہ رکھو. خدا نے تمہاری ان فضیلتوں کو سننے کے لیے ملائکہ کی صورت میں سامعین بٹھا رکھے ہیں، کہ ملائکہ کی صورت میں. وَيَأْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ ان تسمع ما تذکرو، جو کچھ آپ بیان کریں ملائکہ کو بٹھایا گیا کس لیے؟ تاکہ وہ سنیں علی کے فضائل. اور پھر فرمایا کہ سنو، واللہ یامرک یا محمد ان من خالفک فی هذا الامر فَلَهُ النَّارِ وَمَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةِ. اے محمد تم علی کے فضائل بیان کرو، معاشرے سے ڈرو نہیں، لوگوں سے ڈرو نہیں. جو بھی اس کام میں تمہاری مخالفت کرے گا جہنم اس کی جائے گا ہوگی، اور جو بھی علی کی فضیلتوں پہ خوش ہوگا جنت کی ضمانت خدا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جنت کی ضمانت خدا دیتا ہے. تو علی کی فضیلت، علی کون؟ علی امام مبین. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں قرار دیا، ہر شے کو امام مبین میں قرار دیا. علی امام کل ہیں، علی امام کل ہیں، علی عالم کل ہیں. ہر شے کا علم امام مبین میں خداوند متعال نے قرار دیا. یہ امام مبین کہ میں بارہا تقریباً میرے خیال سے کل کی مجلس میں امام مبین کی ایک واضح تفسیر آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچ چکی. امام مبین جس کے پاس ہر شے کا علم. اور اگر اس دعوے کی سچائی چاہیے ہو تو جا کے کوفے کے ممبروں پہ دیکھ لو. کیا کوفے کے ممبر پہ کوئی نظر آ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں علی تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ایک مولا علی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بس میں مقدمہ بنا رہا ہوں. بعض اوقات اچھا ہال کا پتہ ہے فائدہ ہال کا کیا ہوتا ہے؟ جب مجمع ایک سامنے ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بولتا ہے تو دوسرا بولتا ہے، لیکن جب پارٹس میں ہو جاتے ہیں تو ایک پارٹ بولتا ہے تو دوسرا پارٹ دوسری دنیا میں ہوتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے، اور ایسا ہی گریے میں بھی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا نہیں. ماشاءاللہ مولا آپ سب کی سماعتوں کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ موجودہ بیماری سے آپ تمام عزاداران سید الشہداء کو محفوظ رکھے، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے. کیا فرماتے کہ امام مبین، تمہیں پتہ ہے امام مبین؟ جی پتہ ہے. اچھا آئیے امام مبین پہ ڈسکس کرتے ہیں. کوئی کوفے میں ایسا نہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہر شے کا میرے پاس علم ہے. مولا علی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ بارہا شاید آپ حضرات نے سنا ہو، مختلف کتابوں میں موجود ہے. امیر المؤمنین ممبر پہ جایا کرتے تھے، وَأَوْمَعَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور حسرت بھری نگاہوں سے کوفے والوں کی طرف دیکھتے تھے اور اپنا سینہ پیٹتے تھے اور فرماتے تھے إِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، کہ کوفے والوں یہاں بہت ڈھیر سارا علم ہے، کہ بہت ڈھیر سارا علم ہے، لیکن افسوس تمہارے درمیان اس علم کو کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. علی دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. سوال کیسے کیے جا رہے ہیں؟ مولا کون سے جانور انڈے دیتے ہو، کون سے جانور بچے؟ علی پوچھ رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. سوال کر رہے ہیں کیا؟ مولا ہمارے سر میں بال کتنے؟ علی کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو. اما تمہاری عقلیں کیا گھاس چرنے گئی تھی جہاں عالم وہ بھی علی جیسا بیٹھا ہو اور وہ تمہیں سوال کی اجازت دے رہا ہو تو تمہیں یہ پوچھنا چاہیے یا تمہیں آسمانوں کے راستے پوچھنا چاہیے؟
اما علی سے پوچھنا ہو تو آسمانوں کے راستے پوچھو، یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ اچھا یہاں پہ بھی بڑا خوبصورت قصہ بیان کرتا چلوں. ایک صاحب یہاں کھڑے ہوئے، جب مولا نے فرمایا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، میرے پاس ہر شے کا علم ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مولا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ کہ بال کتنے؟ مولا مسکرائے کہ مجھے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک شیطان کھڑے ہو کے یہ سوال کرے گا، کہ یہ بھی بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بالوں کے بارے میں سوال کرے گا، کہ اتنا بھی مجھے پتا ہے. کہ مولا بتائے میرے سر میں کتنے بال ہیں، کہ اگر میں نے بتا دیا کہ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں تو میرے دعوے کو سچ ماننے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا جملہ ہے مولا کا کہ بھائی دلیل کیا ہوگی؟ میں نے کہہ دیا مثال کے طور پہ 1 ارب بال ہیں تمہارے سر میں، یا تو تمہارا یقین ہو علی پہ، یا تو تم نے خود گنے ہو کتنے بال ہیں، بھائی خود گنے ہو، کہ لہذا بتائے کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ہاں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ تمہارے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہ ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا، کہ وہ بچہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا جو تمہارے گھر پہ بچہ پل رہا ہے. بعض روایتوں میں موجود ہے کہ دیکھا گیا وہی بچہ کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا تھا، اسی بچے نے کربلا کی جنگ میں شرکت کی. اور وہ مصائبی کچھ جملات ہیں جو میں بیان نہیں کروں گا، کچھ حرکتیں جو بیان نہیں کروں گا، کہ یہ میرے دعوے کی سچائی ہے. تمہارے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا. علی کے پاس ہر شے کا علم، لیکن افسوس لینے والے موجود نہیں تھے، لینے والے موجود نہیں تھے. آج یہ دنیا مریخ پہ جانے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے. کاش کسی نے علی سے پوچھ لیا ہوتا، کاش. لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے علی سے کچھ پوچھا ہی نہیں، صرف آپسی جنگوں میں الجھے رہے، آپسی مسائل میں الجھے رہے. ایک عالم الہی بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کی کمال حماقت پتہ ہے کیا؟ کمال حماقت. ایک صاحب آئے دوڑتے ہوئے ابن عباس کے پاس، ابن عباس سے ایک سوال کیا، ابن عباس نے جواب دیا. دیکھیں کمال حماقت لفظ پہ غور کیجئے گا، کتنا انسان گر چکا ہے جو ابن عباس سے سوال کر رہا ہے اور پھر ابن عباس سے کہہ رہا ہے اے ابن عباس کیا یہ سوال علی بھی جانتے ہیں؟ دیکھیں کہ ابن عباس کیا اس سوال کے بارے میں علی بھی جانتے ہیں؟ میں اس سے پہلے جملے عرض کرتا چلوں. ابن عباس کون؟ علی کے شاگرد. ابن عباس وہ شخصیت ہیں جو آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا مجھے تفسیر قرآن کیجئے. مولا نے کہا تشریف رکھیں. شروع کیا کہاں سے؟ سورہ حمد نہیں، بسم اللہ نہیں، بائے بسم اللہ نہیں، نقطہ یہ بائے بسم اللہ. تفسیر کرنا شروع کی، فجر طلوع ہو گئی. تفسیر مکمل نہیں ہے بھی بائے کے نقطے کی. ابن عباس کھڑے ہوئے کہ مولا ماشاء اللہ آج تفسیر بائے نقطہ یہ با مکمل ہو گئی. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ابن عباس اگر تم بیٹھو تو میں اتنی تفسیر اس نقطے کی بیان کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹ تمہاری اس لکھاوٹ کو اگر لے جائیں تو لے نہیں جا پائیں گے. اتنی تفسیر صرف نقطہ یہ با کی ہے. اب ابن عباس سے بہتر کون جانتا ہے علی کے بارے میں؟ اس نے کیا کہا کہ کیا علی بھی اصحاب رسول میں پڑھے لکھے تھے؟ اب ابن عباس مولائی بندے، ابن عباس مولا کے فضائل خوب بیان کیے ابن عباس نے. اب جیسے ابن عباس نے سنا کہ خاموش ہو جا، خبردار، یہ کیسے سوال کر رہا ہے؟ شاگرد سے پوچھ رہا ہے کہ استاد بھی پڑھا لکھا ہے یا نہیں، کہ شاگرد سے پوچھ رہا ہے. پھر ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ کیا اصحاب رسول میں علی بھی پڑھے لکھے تھے؟ ذرا اور قریب آ، میں بتاتا ہوں علی کتنے پڑھے لکھے تھے اور علی کے پاس کتنا علم تھا. کہ سارے اصحاب رسول ایک طرف، علی کی ذات ایک طرف. اگر میں اس کی مثال دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام اصحاب ایک طرف،
علی کی ذات ایک طرف، ان دونوں میں فرق اتنا ہے، علی کا علم جیسے 7 سمندر اور اصحاب کا علم جیسے ان سمندروں سے نکلا ہوا ایک قطرہ پانی، ان سمندروں سے نکلا ہوا محض ایک قطرہ پانی کے یہ علم علی ہے، یہ علم علی ہے۔ تم علی کے علم میں شک کر رہے ہو؟ یہ علم علی ہے، علم علی گویا جیسے 7 سمندر اور تمام اصحاب کا علم۔ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جیسے 7 سمندر علی کا علم اور اس سمندر میں ایک مچھر گر جائے اور مچھر جتنا پانی اپنے پروں پہ اٹھائے اتنا علم ہے اصحاب کا۔ بھائی معرفت کی باتیں بیان کرنا، اتنا علم ہے اصحاب کا۔ تم علی کا مقابلہ کر رہے ہو، علی کے علم پہ دلیلیں مانگ رہے ہو۔ علی عالم کل ہیں، علی عالم کل ہیں۔ یہی ابن عباس اتنے پڑھے لکھے، دیکھیں علی کے شاگردوں کا مرتبہ دیکھیں، علی کے شاگردوں کا مرتبہ دیکھیں، اتنے پڑھے لکھے کہ ابن عباس کو کہا گیا حبر الامہ، امت کا پڑھا لکھا بندہ، پڑھا لکھا آدمی، حبر الامہ، جانکار، ایجوکیٹڈ آدمی۔ کون؟ ابن عباس۔ تاریخ نے حبر الامہ کا لقب دیا۔ ایک قیصر روم نے خلافت کا امتحان لینے کے لیے ایک سوال بھجوایا خلافت کے پاس کہ اگر انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں مان لوں گا کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ قیصر روم نے ایک شیشی لی اور اس شیشی کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا اور اس سوال لکھا کہ اس شیشی میں پوری دنیا بھر کے بھیج دو۔ بس تھوڑی سی بیداری کا طالب کہ اس شیشی میں پوری دنیا کو سمیٹ کے بھیج دو۔ اب شیشی پہنچی مدینے، اب جب شیشی کی طرف دیکھا، سوال کی طرف دیکھا، اب وہ کشمکش میں پڑے، کریں تو کیا کریں، کہ کیا ہوا، کہ عجیب سوال کیا قیصر روم نے کہ اس شیشی میں دنیا کیسے آ سکتی ہے، کہ اس شیشی میں دنیا کیسے آ سکتی ہے۔ عجب نہیں کسی نے کان میں کہا کہ ایسے سوالوں کے لیے تو صرف ایک ہی بندہ ہے اور مجبوراً تمہیں جانا اسی کے پاس پڑے گا، کہ مجبوراً تمہیں جانا اسی کے پاس پڑے گا، اگر نہیں جاؤ گے تو مسلمان کی آبرو ریزی ہو جائے گی۔ اب اگر اپنی آبرو بچانی ہو تو علی کے دروازے پہ جا کے دق الباب کرو، علی کے دروازے پہ جاؤ، کہ کریں تو کیا کریں۔ اتنے میں ابن عباس آ گئے کہ دیکھتے ہیں چلو علی نہیں تو ابن عباس سے ہی کام چلا لیں۔ ابن عباس کو بلایا کہ ابن عباس دیکھو قیصر روم نے یہ سوال کیا ہے، کیا اس سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ ابن عباس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے کہ مجھے مولا نے میرے بتایا تھا کہ کیا، کہ لاؤ شیشی، لاؤ شیشی لی، شیشے میں پانی بھر کے دے دیا، شیشی میں پانی بھرا اور دے دیا۔ کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، کہ شیشی دے دی۔ اب جب وہاں پہنچی تو اس نے کہا درست جواب ہے۔ اب یہاں خلافت میں کھلبلی مچی ہوئی کہ ابن عباس تمہیں اس سوال کا جواب کیسے پتا، کہ میرے مولا نے بتایا تھا، میرے آقا نے بتایا تھا، کہ ذرا بتاؤ تمہارے علم اور علی کے علم میں فرق کیا ہے، کہ تمہیں فرق جاننا ہے کہ ہمارے علم اور علی کے علم میں اتنا فرق ہے جیسے علی سمندر اور میں اس شیشی میں موجود پانی، میں اس شیشی میں موجود پانی، یہ فرق ہے ہمارے اور علی کے درمیان، کہ تم علی کی ذات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تمہاری سب سے بڑی کم عقلی یہ ہے کہ تم نے علی کو نہیں درک کر پایا۔ علی کون؟ علی عالم کل، کون علی کے جس کے اندر خدا نے تمام علوم کو سمیٹ رکھا ہے۔ میں حدیث کی طرف، اگر میری ایک پسندیدہ حدیث ہے علم کے حوالے سے سب سے مشہور و معروف کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، بچوں یاد کر لیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی مذہب و ملت کا تعلق رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، مشہور و معروف حدیث ہے، شاید میں سناؤں گا آپ لوگ آگے آگے بولنے لگیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ کتنی آسان حدیث ہے، آپ کو پتہ اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں؟ بہت راز پوشیدہ ہیں، بہت اسرار ہیں۔ اگر ساری حدیث کی کتابیں جلا دی جائیں علم علی کے اوپر اور صرف ایک حدیث باقی رہے تو علی کے علم کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک جملہ
اچھا بعض ممکن ہے یہ سوچیں گے ہم یار اس میں کون سی تعریف علی کو دروازہ بنا دیا, اس میں کون سی تعریف, بڑی تعریفیں ہیں اس میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. ایک صاحب رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مسجد میں ایک اعرابی, عرب کا بدو داخل ہوا. اب جیسے وہ مسجد میں داخل ہوا, ایک طرف مولا تشریف فرما تھے اور دوسری طرف رسول اللہ تشریف فرما تھے. اب جیسے ہی یہ عرب داخل ہوا تو دوڑتا ہوا پہلے علی کے پاس گیا اور علی کے ہاتھوں کو چومنے لگا, علی کے ہاتھوں کو چومنے لگا. پھر اٹھا رسول اللہ کے پاس گیا. اب یہ بوکھلا گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی توہین کر رہا ہے, کہ وہ کیسے, کہ یہ پہلے علی کے پاس گیا پھر آپ کے پاس آیا, اسے پہلے آپ کے پاس آنا تھا پھر علی کے پاس جاتا. عجب نہیں, رسول اللہ مسکرائے کہ تم خود اس اعرابی سے پوچھو. اب جب اعرابی سے سوال کیا تو اعرابی نے عجب نہیں فرمایا کہ تم تو دعوے کرتے رہے یار رسول اللہ, کیا تم نے نہیں سنا زندگی بھر رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. اب اگر شہر میں آنا ہو تو پہلے دروازے پہ آؤ. یار یہ اوپر اوپر کی باتیں, آسان باتیں, کہ کیا تم نے نہیں سنا, خود رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ. اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کے قدموں میں گرو, علی کے قدموں کا بوسہ دو, پھر رسول اللہ کے پاس جاؤ. اچھا بعض افراد یہ کہہ دیتے ہیں اما خدا تک پہنچنا ضروری ہے, بس چاہے کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ. غلط سوچ ہے. پتہ ہے ہمیں کیا کہا جاتا ہے بھائی, علمی نکات ہیں, اوپری باتیں نہیں ہیں. ہمیں کیا کہا جاتا ہے, مذہب جعفریہ کے پیروکار کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا. مذہب کا معنی کیا ہے, مذہب کا معنی کیا, راہ, راستہ. ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں, راستہ, راہ. جعفری امام سے منسوب ہے, یعنی جعفری راستہ. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچنا صرف و صرف مقصد نہیں بلکہ جعفری اور علوی راستے سے پہنچنا ضروری ہے. اگر تمہیں پہنچنا ہے خدا تک تو جعفری اور علوی راستے سے پہنچو. یہ جو کہہ دیتے ہیں اما ٹھیک ہے وہ اللہ والے تو ہیں, وہ نمازی تو ہیں, وہ روزے دار تو ہیں, اور علی کی محبت نہیں تو کیا ہوا, حسین پہ نہیں روتے تو کیا ہوا. یزید بھی تو اللہ والا تھا یا نہیں تھا بھائی, دعویٰ تو اس کا یہی تھا, دعویٰ تو اس کا یہی تھا. وہ ہو یا نہ ہو وہ الگ کی بات ہے, لیکن دعویٰ تو اس کا یہی تھا نا کہ ہم اللہ والے ہیں. کیا یزید نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پڑھتا تھا. شمر ملعون نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پڑھتا تھا. اللہ والے تھے, لیکن اس معنی میں حقیقی اللہ والے نہیں تھے. یہ مدعی تھے, صرف دعوے دار تھے, جھوٹے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ والے. اما اللہ والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک حسین کی محبت نہ ہو. یہ قاعدہ ہے, اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. کہنے لگے ٹھیک ہے وہ نمازی ہیں بیچارے, اتنا موٹا ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے اور روزوں پہ روزے رکھتے ہیں اور نمی دنم اتنی زیادہ صدقات و خیرات کرتے, ٹھیک ہے علی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں, اللہ معاف کر دے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں احمقانہ, اللہ معاف کر دے گا. ہمیں خدا نے عقل و شعور نہیں عطا کیا, ہمیں بھی تو عقل و شعور دیا, اپنے عقل اور شعور کے ذریعے سے پہنچے. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسے ہی ہے تو شاید امیر المؤمنین نے آپ ہی کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا کہ فَاعْتَبِرُوا, عبرت حاصل کرو مولا کس سے, کہ شیطان سے, کہ شیطان سے عبرت حاصل کرو, کلاس لو شیطان سے. کہ ایسا کیوں مولا, کہ شیطان کس کا مخالف تھا, شیطان کہاں بیٹھے, شیطان کس کا مخالف تھا بھائی, اللہ کا تو مخالف تھا نہیں. وہ بار بار کہہ رہا تھا پروردگارا تو مجھے اجازت دے میں نمازیں پڑھوں, روزے رکھوں, سجدے کروں, لیکن ولی کے سجدے نہیں کروں گا. شیطان یہی کہہ رہا تھا نا. پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان آدم کا مخالف تھا. خدا نے کہا جو میرے ولی کا مخالف,
وہ میرا مخالف دربار سے نکال دیا، قاعدہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ اب جو علی کا مخالف ہے اس کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ پہچان ہے غدیر، اللہ کے رسول کی فرمان ہے غدیر، اسلام کر والا ہے تو ایمان ہے غدیر۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے پہلے دادا سے لے کر آخر دادا تک، پہلے فولا سے لے کر آخر وفادار تک، پہلے مولا سے لے کر آخر وفادار تک، کیونکہ یہ کورونا کی وجہ سے یہ فرش ادا ہے، یہ یہاں تو جنت ہے، یہاں ہر بیماری خبر کے صدقے میں دور ہو جاتی ہے۔ یہاں چلنا ہی نہیں، خود مل کر میرا پورا ساتھ دینا اور سنیے شر مولا علی کے شان کا اعلان ہے غدیر، اپنے برائے لوگوں کی پہچان ہے غدیر، اللہ کے رسول کی فرمان ہے غدیر، اسلام پر بنا تو ایمان ہے غدیر۔ جو عالم علی کے فضائل سے دور ہے اس کی نسل میں کوئی خرابی ضرور ہے۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی بال کلی بالا کلی حکم کا مولا حکم کا مولا زور سے بولو بھائی کے بولو مولانا کلب نے بابا سے بلند یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی ذات ہے، باب علم علی ہے۔ اگر تمہیں خدا تک جانا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ۔ میں اس سے بھی سخت بحث اطاعت کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال سے شاید وہ باتیں بچوں کی سمجھ میں نہ آ پائیں، تو لہٰذا میں ان باتوں سے گریز کر رہا ہوں۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اس کا صرف و صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ علی کا دروازہ، اہل بیت کا دروازہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا۔ امام حسین نے جو مدینے سے خروج کیا، ان سامنے والوں کے پاس سب کچھ تھا، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ حفاظ قرآن بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل اہل بیت کی معرفت سے خالی تھے، لہٰذا ان کی نمازیں بیکار تھیں، ان کے روزے بیکار تھے، ان کے حج بیکار تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں آل محمد کے لیے عشق، محبت، ولایت، امامت، معرفت نہیں تھی۔ لہذا امام حسین نے مدینے سے خروج کیا تاکہ اس نام کو بقا دے سکے، اس سلسلے امامت کو زندہ رکھا جا سکے۔ میں نے جملے کہے، شاید بعض افراد سوچ میں پڑے ہوں، تو ان کی سوچ کو دور کرنے کے لیے میں یہ بیان کرتا چلوں، روز عاشورہ، روز عاشورہ، یہ جو ملعون، خدا لعنت کرے تمام قاتلین کربلا، کہ جتنے بھی تھے ان میں سے یہ شمر ملعون، اس کا ایک جملہ ہے، میں جب یہ جملہ بیان کرتا ہوں تو میرے کلیجے پہ خنجر چلتا ہے، خنجر، اس کا جملہ ہے۔ اس نے عصر عاشور لشکر سے کہا کہ جاؤ جلدی حسین کے سر کو قلم کرو، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کیسی نمازیں ہیں تمہاری، یہ کیسے روزے ہیں تمہارے؟ حسین کو قتل کر کے تم خدا کے نزدیک جا سکتے ہو؟ وہ سفر جو 28 رجب المرجب کو حسین نے شروع کیا، اب وہ سفر منزل کمال کے قریب ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے، لگ گئی ہماری سبیلیں، نصب ہو گئے ہمارے خیمے، آباد ہو گئی ہماری گلیاں، آباد ہو گئے ہمارے حسینیاں، آباد ہو گئے ہمارے شہر، لیکن کربلا کی طرف نظر ڈالیں تو جیسے ہی دن عاشورے کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کاروان اور اس قافلے کی بربادی نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ 2 محرم الحرام
امام حسین سرزمین کربلا پہ پہنچے. بڑی سخت روایت ہے. یہ بے زبان کہ امام حسین نے دوسرے گھوڑے کو لیا، دوسرا گھوڑا بڑھ نہیں رہا، تیسرا گھوڑا لیا. مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے کہ 7 گھوڑے امام حسین نے بدلے لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. امام حسین نے اپنی بہن زینب کی طرف دیکھا کہ زینب رک جاؤ، یہیں اترو کہ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، عباس لوگوں کو بلاؤ، اکبر ذرا لوگوں کو تلاش کرو. اب لوگوں کو بلایا گیا، سارے لوگ امام حسین کے سامنے. اب امام حسین نے فرمایا ذرا بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ اب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ مولا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کہ دوسرا بھی نام ہے کہ مولا اسے غازریہ کہا جاتا ہے. بڑے نام بتائے. پھر جب کسی نے نام نہ بتایا تو کہا ایک بوڑھا آدمی ہے جسے اس زمین کے بارے میں بہت زیادہ معلوم ہے. امام نے کہا اس بوڑھے آدمی کو لے کے آؤ. کہتے ہیں اسے تخت پہ لایا گیا، بڑا مریض تھا، بیمار تھا. اب جب وہ پہنچا پھر مولا نے فرمایا ذرا بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ عجب نہیں، اس بوڑھے آدمی نے فرمایا کہ مولا اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کا کرم ہو آپ پر کہ مولا اس زمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا مولا زمین پہ بیٹھے. پھر جب کھڑے ہوئے تو قافلے والوں نے سبب پوچھا کہ مولا آپ اچانک بیٹھ کیوں گئے؟ کہ تمہیں نہیں پتا میرے نانا نے بتایا تھا یہ زمین میرا مقتل ہوگی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہو گئی آباد کربلا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. مولا نے کہا ٹھہرو. مولا نے کہا اس زمین کا مالک کون ہے؟ سب کو بلاؤ. مالکین کو بلایا گیا. مولا نے کہا ذرا بتاؤ کہ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیں حسین کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے کہ ذرا بتاؤ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ عجب نہیں، وہ بوڑھا آدمی کھڑا ہوا کہ مولا معاف کیجئے گا، گستاخی کو معاف کیجئے گا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین پہ جو بھی آیا وہ پریشان ہوا. کہ مولا آپ یہ زمین نہ لیں کہ میں امام مبین ہوں، مجھے پتا ہے اس زمین کے بارے میں. مولا نے 60,000 درہم لیے، اس آدمی کے ہاتھ رکھے، زمین اپنے نام کی زمین واپس کر دی کہ سنو یہ زمین میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. یاد رکھنا یہاں ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، لیکن ہماری شہادت کے بعد تمہاری یہ ویران زمین آباد ہو جائے گی. دور دور سے لوگ میری زیارت کے لیے آئیں گے، لیکن جب میرے زائر یہاں زیارت کے لیے آئے تو جس طرح حسین پریشان ہوا کوئی زائر پریشان. اجرکم علی اللہ، کہ کوئی زائر یہاں پریشان نہ ہو. جو بھی یہاں آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا. اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلانا، اگر پیاسا ہو تو پانی پلانا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. پھر کا ذرا قریب آؤ کہ 10 محرم کو ہم مار دیے جائیں گے. جب ہم مار دیے جائیں تو تم سب کے سب 11 محرم کو آنا، ہمارے لاشوں کو تلاش کرنا، ہمارے لاشوں کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کر دینا. پھر کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آئیں کہ عورتوں سنو، اگر تمہارے شوہر لشکر یزید کے ڈر سے نہ آئے تو تم چلی آنا، ہمارے لاشوں کو مٹی دے دینا. پھر
مولا نے بچوں کو بلایا، ننھے ننھے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بچوں سے کہا، مولا کی مظلومیت کا کمال ہے، بچوں سے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ننھی ننھی مٹھیوں سے خاک لینا، میری قبر کو مٹی دے دینا۔ رولے آزادارو 2 محرم لگ گئے حسین کے خیمے، بچھ گئی فرش ماتم۔ روایتوں کے جملے ہیں، اب امام بار بار کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، پوری کربلا کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ جناب زینب خیمے سے نکلی کہ مولا آقا کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ کبھی آپ اس طرف جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو، کبھی اس طرف جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو۔ عجب نہیں، مولا نے فرمایا زینب کہ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں کہ زینب یہ جگہ دیکھ رہی ہو نا، یہ جگہ وہ ہے جہاں اکبر کے سینے پہ برچے، کہ زینب قریب آؤ، یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہارے بھیا عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ ارے زینب میں ششماہے کو لوں گا، خنجر ہوگا، تیر ہوگا، ششماہ منقلب ہو۔ انا للہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ